اس میں نا پاکستانیوں کو بڑا اعتراض ہے، اور کیوں اعتراض ہے؟ ایک تو ہماری کراچی ہمارے لیاری سے سٹوری لی ہے۔ ان کرکس اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دھرندر فلم کا چرچا جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور ہر طرف اس کی ویڈیوز اور ٹک ٹاک انسٹاگرام ریلز وائرل ہو رہی ہیں، جو یوتھ ہے میرا لیاری کے نام سے وہ تیار ہو چکی ہے اور وہ مووی ریلیز ہو رہی ہے سمجھے کہ فرسٹ ویک آف جنوری میں۔ فرسٹ ویک آف جنوری میں حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ میرا لیاری کے نام سے پاکستانی مووی ریلیز کی جائے گی جس میں ایکچوئل ڈپکشن آف لیاری ہوگی۔ اب اخبارات لکھ رہے ہیں اس وقت ذرائع ابلاغ کہ پاکستان از دی اینٹی سینٹر آف ٹیرر، تو پاکستان جو ایپی سینٹر آف ٹیرر بتایا جاتا ہے ہمیشہ، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کے اگر اخبارات آپ انگریزی کے دیکھیں جو میں نے دیکھے ہیں تو وہاں خبریں لگ رہی ہیں کہ فوج نے مزید 14 دہشت گرد جو ہیں ان کو مار ڈالا ہے، ڈرونز کا حملہ کر دیا، کوڈ کاپٹر کا استعمال کر دیا۔ پاکستانی جرنیل صاحبان یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ ان کی حرکتیں اور ان کی پالیسیز اگر وہ ڈائریکٹلی اسپانسرشپ نہ بھی کرتے ہوں دہشت گردوں کی، ان کی پالیسیز کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایکسٹریمزم اور دہشت گردی ہے جو پاکستان سے باہر نکل کے دنیا کا رخ اختیار کرتی ہے۔ ان کے چلتے جو ہے وہ کئی جو تقریباً 5 یا 6 اسلامک یا گلف کنٹریز ہیں جنہوں نے اس فلم کو بین کر دیا ہے، اور اس میں جی یو اے ای، کویت، عمان، سعودی عربیہ اور اس کے علاوہ بحرین، جی ہاں بحرین جو ہے یہ بھی ان کنٹریز میں شامل ہے جنہوں نے اس فلم کو بین کر دیا ہے۔ گلف وہ اکشے کھنہ کے وارڈروب سلوا کر ویسی وارڈروب وہ اپنی ریلز بنا کے ڈال رہے ہیں اور اس پہ ملینز کے ویوز آ رہے ہیں، تو اسی فلم کے اوپر پاکستان کی طرف سے کورٹ میں، کراچی کورٹ میں ایک FIR رجسٹر کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ واجب، اور قطر ایسے چھوٹے ملک چھوٹا ہے، جن سنکھیا کیول 3.5 ملین، یعنی کیول کتنی 35 لاکھ، یہ دلی کی شاید ہاؤس خاص کے برابر ان کی آبادی ہے، لیکن پیسے برابر ہے۔ انہوں نے $1 ٹریلین ایئر مارک کر رکھے ہیں، کس لیے؟ فنڈامنٹلز کو آگے بڑھانے کے لیے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا، گلف کنٹری میں دھرندر مووی کے بین کرنے کے بعد دھرندر کی کمائی لگ بھگ ڈبل ہو گئی ہے، جسے دیکھنے کے بعد پاکستان کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے اور اسے روکنے کے لیے پاکستان ایک کے بعد ایک کارنامہ کر رہا ہے۔ خبر آئی ہے کہ پاکستان نے دھرندر مووی پہ FIR درج کر لیا ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو پاکستان نے راتوں رات دھرندر مووی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی مووی بنا لی ہے جس کا نام میری لیاری ہے، جسے یہ جنوری میں ریلیز کرنے والے ہیں۔ پاکستان کے کراچی کورٹ میں شکروار 12 دسمبر کو بالی ووڈ فلم دھرندر کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی گئی ہے۔ اس میں آروپ ہے کہ فلم میں بنا اجازت کے پاکستان کے پورو پردھان منتری بینیجر بھٹو کی تصویریں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈے اور پارٹی کی ریلیوں کے فوٹیج کا غیر قانونی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ فلم پر یہ بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو آتنکواد کا سمرتھن کرنے والی پارٹی کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہیں پاکستان میں لوگ VPN کے دوارا مووی کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ رہے ہیں اور ریلز بنا کر سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں، جس کے ویوز ملینز میں آ رہے ہیں، جسے پاک میڈیا کو بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ پاکستان نے دھرندر فلم جو انڈیا نے بنائی ہے اس کے ایکٹرز پر کیس دائر کر دیا ہے اور ڈیفیمیشن کیس ہے یہ، اور دھرندر فلم کے ڈائریکٹر اور ایکٹرز پر یہ رجسٹر کیا گیا ہے کراچی میں، کراچی کے ایک تھانے میں یا ایک کورٹ میں یہ دائر کیا گیا ہے کیس، اور رجسٹر کی گئی ہے FIR یا فائل کیا گیا ہے کیس۔ اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ فلم بنائی گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم یہ کیس رجسٹر کر رہے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہے، اور کانسٹیٹیوشنل پٹیشن ہیز بین فائلڈ ان کراچی کورٹ in Pakistan seeking the registration of a first information report یعنی کہ FIR and the arrest of director, producers and actors including Ranveer Singh and Akshay Khanna involved in the Indian film Dhurandhar۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو فلم آپ نے بنائی ہے یہ ہارمفل ہے، ڈیفیمیٹری ہے، مس لیڈنگ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اس نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی جو پارٹی ہے اس کے جذبات مجروح کیے ہیں، بلکہ ان لافل ہے اور مس ریپریزنٹیشن آف امیج ہے اور فارمر پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کی، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں یہ بتائی گئی ہیں۔ تو ان کرکس اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ دھرندر فلم کا چرچا جو پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے اور ہر طرف اس کی ویڈیوز اور ٹک ٹاک انسٹاگرام ریلز وائرل ہو رہی ہیں، جو یوتھ ہے وہ اکشے کھنہ کے وارڈروب سلوا کر ویسی وارڈروب وہ اپنی ریلز بنا کے ڈال رہے ہیں اور اس پہ ملینز کے ویوز آ رہے ہیں، تو اسی فلم کے اوپر پاکستان کی طرف سے کورٹ میں، کراچی کورٹ میں ایک
FIR رجسٹر کرنے کی اپیل کی گئی ہے, کیس فائل کیا گیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بدنام کر رہے ہیں آپ پاکستان کو, آپ نے ہمیں کیا سمجھا ہوا ہے. اچھا میں دیکھ رہی تھی بھائی, ایک تو میں نے ریل یہ دیکھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے ہوئی ہے, کیس فائل کیا ہے کہ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ تو اتنی لیوش لائف سٹائل ہے ہی نہیں, نہ تو یہاں پر سڑکیں ایسی ہیں جو آپ نے دکھائی ہیں, اور نہ ہی جو ہے یہاں پر کوئی اتنے دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, تو آپ نے کیا کیا دکھا دیا, ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں. لیکن وہ جو ریل ہے وہ روسٹ ہے اصل میں, وہ ریئل میں ایسا جو ہے وہ مطلب بنائی تو ہے کسی لڑکی نے ریئل میں ہی, لیکن روسٹ کیا ہے. تو ان ریالٹی جو FIR درج ہو رہی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے پولیٹیشنز ہیں ان کو آپ نے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے, اور پیپلز پارٹی کی حکومت وہاں پہ لیاری میں ہوتی ہے, تو بے نظیر بھٹو جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کے خلاف یہ بنائی ہے آپ نے, جو ہے مس ریپریزنٹیشن ہے جو اس کے اندر ڈالیں. اب تو اور کہا یہ گیا ہے پاکستان میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے کہ رنویر سنگھ, سنجے دت, اکشے کھنہ, راکیش بیدی, ارجن رامپل, آدتیہ جو ڈائریکٹر ہیں وہ پروڈیوسر اور رائٹر, اور جو اس فلم میں کرتا دھرتا ہے ان سب کو اریسٹ کر لیا جائے. اب دیکھیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, سوچنے کی بات یہ آپ ان کو گرفتار کیسے کریں گے؟ مطلب میرا سوال ہے, جو یہ آپ نے نامعلوم افراد نہیں کسی نے جو ہے دائر کی ہے, جیسے کہ ہوتی ہیں ایسی پٹیشنز دائر, لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ رنویر سنگھ کو کیسے اریسٹ کریں گے؟ رنویر سنگھ کو آپ بھارت جا کے اریسٹ کریں گے؟ ہمارے حساب سے جو بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ آسٹریلیا میں ہوئی, جہاں 2 پاکستانی نژاد شہریوں نے, جن میں ایک باپ اور بیٹا, باپ کا نام ساجد اکرم, بیٹے کا نام نوید اکرم نے ہنوکا جو جوش فیسٹیول ہے, فیسٹیول آف لائٹس جو 8 دن کا ہوتا ہے, اس کے پہلے دن بونڈی بیچ پہ حملہ کر کے آٹومیٹک ویپنز کے ذریعے انہوں نے کم از کم 16 لوگوں کو انہوں نے مار ڈالا. اب تک کی جو خبریں ہیں کہ 16 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں, شاید یہ ڈیتھ ٹول بڑھ جائے, اور 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. اس حملے کی جو یونیک بات ہے وہ یہ کہ حملہ آور مسلمان ہیں پاکستانی اوریجن کے, وہاں پر ایک سیرین شامی اوریجن مسلمان شہری ہے جو زخمی ہوا, جس نے اس باپ کو ساجد اکرم کا راستہ روکنے کی اس نے کوشش کی. تو حملہ آور بھی مسلمان تھے, بچانے والا بھی مسلمان تھا. بہرحال پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے یہ بہت ڈسٹربنگ ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز یہ پاکستانی جو ہیں اس قسم کے ہیٹ اور ٹیرر کرائم میں, یعنی دہشت گردی بھی ہے اور یہ ہیٹ کرائم بھی ہے, نفرت پر مبنی کرائم ہے, جس میں جوش کمیونٹی کو ہنوکا کے پہلے دن پہ ٹارگٹ کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ یہ پاکستانی اس کے اندر انوالو ہوئے؟ نوید اکرم کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک غریب برک ورکر تھا, شاید یہ آسٹریلیا میں بہت دیر سے تھا, گو کہ اخباری خبروں سے جو اب تک کوئی بہت واضح قسم کی پکچر ہمارے سامنے نہیں ہے, مختلف جگہوں پہ مختلف چیزیں لکھی ہیں, لیکن جو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی پاکستان سے امیگریٹ کر کے آیا تھا. کسی سٹیج پہ ہمدرد یونیورسٹی سے اس نے تعلیم حاصل کی, آسٹریلیا کے اندر بھی ایک انسٹیٹیوٹ جو ہے اس سے یہ وابستہ رہا, المراد انسٹیٹیوٹ سے, غالباً مذہبی قسم کی وہاں یہ تعلیم جو ہے وہ حاصل کرتا رہا. باپ کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن نہیں ہے. بعض اخبارات میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ایک ٹورسٹ ویزا پہ آیا ہوا تھا, لیکن جو آسٹریلین پولیس ہے نیو ساؤتھ ویلز کی, اس کا کہنا یہ ہے کہ کم از کم 10 برس سے اس کے پاس اسلحے کے 6 لائسنس ہے, اور 4 اور 6 بندوقیں یا فائر آرمز جو ہیں وہ اس جگہ سے ملی ہیں. دے دیتے اتنے دہشت گرد مار دیے, اس کو یہ کر دیا. ان کی پالیسیز ہیں, اگر آپ DGISPR کی لینگویج دیکھیں, ان کی جو پالیسیز ہیں, جس قسم کی انہوں نے سائبر کی پالیسیز بنائی ہیں, جس قسم کی انہوں نے اینٹی ٹیرر پالیسیز بنائی ہیں, جس طرح سے یہ پالیٹکس میں انٹرپٹ کرتے ہیں, جس طرح سے بیانیہ شیپ کرتے ہیں, جس طرح سے مذہبی جو عناصر ہیں اس کی انہوں نے سرپرستی کی, جیسے تحریک لبیک پاکستان کی, تو در حقیقت یہ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں جس سے پاکستان ایک ایپی سینٹر آف ٹیرر جو ہے بن جاتا ہے. لیکن ان کو اس کی مجھے شک ہے کہ کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں.